الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام کے پیارے امتیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا فانی میں بھیجا۔ کسی نبی کو اللہ نے توریت عطا فرمائی، کسی کو زبور عطا فرمائی، کسی کو انجیل عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اپنے ذات صفات مقدسہ سے بہت ساری کتابیں زمین پر اتاری، لیکن اللہ نے اپنے دین کو پوری طرح مکمل نہیں فرمایا۔ لیکن آدم علیہ السلام کی پشت میں حضور علیہ السلام کا نور اللہ رب العزت نے اس وقت رکھا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک کو پیدا فرمایا اور آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا فانی میں بھیجیں گے؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت جنت میں نہیں بھیجتا، یا اگر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، آدم علیہ السلام کو لغزش اگر کسی نے دی، شیطان نے دی، یا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، غلطی ہوئی، تو ہمیں اس پر اعتماد نہیں کرنا ہے کہ نبی سے غلطی ہوئی، نہیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کی لغزش پر ہم ذرا سا بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ اگر آدم علیہ السلام نے وہ لغزش نہ دی ہوتی تو نہ نبی تشریف لاتے، نہ صدیقین تشریف لاتے، نہ کتابیں اترتی، نہ یہ دنیا قائم ہوتی۔ لیکن یہ اللہ کو معلوم تھا کہ ہم دنیا کو قائم کریں گے۔ یہ سارا منظر اللہ رب العزت کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ اب آخر میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا فانی میں بھیجا، اور میرے پیارے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور جو ظلم کے اندھیرے چھائے تھے، اجالے جو چھائے تھے، ظلم کے اجالے اندھیروں میں بدل گئے۔ جن بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جن کو جینے کا سلیقہ نہیں معلوم تھا، حضور جب اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو ان کو جینے کا سلیقہ حاصل ہوا۔
دنیا تو قائم تھی لیکن اس دنیا کو جینے کا سلیقہ نہیں حاصل تھا، لیکن جب حضور تشریف لائے تو اس دنیا کو چلنے کا اور جینے کا سلیقہ حاصل ہوا۔ انسان اس دنیا فانی میں غذا بھی کھاتا تھا اور اپنے بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا اور اپنے آپ کو ایک واحد اور اپنے آپ کو ایک پروٹیکل مانتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے اور ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہمارا خدا کون ہے۔ لیکن جب میرا محبوب تشریف لایا اس دنیا فانی میں تو ہر انسان کو جینے کا سلیقہ حاصل ہو گیا۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے انہیں بتوں سے روکا گیا، جو لوگ آگ کو اپنا خدا مانتے تھے انہیں آگ سے روکا گیا، جو لوگ راہ حق سے دور تھے انہیں راہ حق پر لایا گیا۔ یہی نبی آخر الزماں کی ذمہ داری تھی۔ اللہ رب العزت نے محبوب کریم پر یہ ذمہ داری عطا کر کے بھیجا کہ نبی آخر الزماں کو بھیجنے کا مقصد کوئی اور نہیں بلکہ دین کو مکمل کرنا۔ اب آئیے اتباع رسول، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی سنت کو اپنانا ہر امتی پر فرض ہے اور ہر امتی کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ حضور سے محبت کریں تو ہم پھر کیسے کریں، حضور کی پیروی کیسے کریں، اور حضور کی سیرت کو ہم پڑھیں تو پھر کیسے پڑھیں، اور سیرت کا مطلب اور معنی کیا ہوتا ہے۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے بچپنے سے لے کر 63 سالہ کی عمر تک جو کارنامے آپ کی زندگی میں ہوئے اور جس کارنامے پر آپ نے ذمہ داری کے ساتھ کام کیا اس کو سیرت کہتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا حضور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب تم فرماؤ، قل تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، تم کو اللہ دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ سورہ عمران۔ اس آیت میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کو محبت خداوندی کی دلیل قرار دی گئی۔ گویا اتباع رسول کے بغیر اگر کوئی شخص محبت خدا کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ۔ بے شک تمہارے رسول اللہ کی پیروی، بے شک تمہارے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہے۔ یعنی تمہارے لیے حضور کی پیروی بہتر ہے۔ اگر تم رسول اللہ کی پیروی کر رہے ہو، رسول اللہ کی پیروی کرتے ہو تو یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، جس نے رسول اللہ کو مانا، جس نے رسول اللہ کے حکم کو مانا، اس نے اللہ کے حکم کو مانا۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول اللہ کا حکم مانو۔
دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ بتانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، رسول اللہ کے سیرت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، صحابہ کرام کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم رسول اللہ کی سیرت کو اپنے دل میں بسانے والے بن جاؤ گے، جب تم رسول اللہ کی سیرت کو اپنا لو گے، جب تم صحابہ کی سنتوں پر عمل کرنے لگو گے، تو پھر تم دنیا بھی کامیاب بنا سکتے ہو اور آخرت بھی کامیاب بنا سکتے ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس دنیا فانی میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کریم کے صدقے توسل سے اس دنیا فانی کو کتنا ابھار دیا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اپنے محبوب کے صدقے میں۔ ہمارے لیے زمین سے دانہ اناج اگایا، ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا، ہمارے لیے آسمان کا سامیانہ لگایا، ہمارے لیے اللہ رب العزت کے احسانات کے ہم برابر ادا نہیں کر سکتے، اللہ کی ایک نعمت کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ اور رسول اللہ کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، صحابہ کرام کی سنتوں پر اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے والے بن جاؤ، احمد رضا جیسی شخصیت کے قلم کو پڑھنے والے بن جاؤ، خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے بن جاؤ، سرکار مسعود غازی کے ماننے والے بن جاؤ۔ جب تم یہ سارے صالحین کے چاہنے والے بن جاؤ گے، تب تابعین کے ماننے والے بن جاؤ گے، رسول اللہ کی پیروی کرنے والے بن جاؤ گے، تو تم سمجھ جانا کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔